ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وجاءت سكرة الموت إلا بالحق ذلك ما كنت منه تحيد. قرآن مجید میں اللہ سبحانہ فرماتے ہیں ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. تم اپنی زبان سے جو الفاظ نکالتے ہو لکھنے والا اسی وقت ان الفاظ کو لکھ لیتا ہے. إلا لديه رقیب عتید، وہ تیار بیٹھا ہوتا ہے. تمہاری زبان سے جو الفاظ نکلتے ہیں وہ الفاظ لکھے جاتے ہیں. یعلمون ما تفعلون وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ. تمہارے کندھوں کے اوپر دو فرشتے جو ہے نگہبان ہے، کرامن کاتبین، لکھنے والے. ایک برائیوں کو لکھنے والا ہے، ایک نیکیوں کو لکھنے والا ہے. زبان سے گفتگو کرتے ہو، تمہاری زبان سے وہ الفاظ لکھ لیتا ہے اور جو کہتے ہو وہ ڈائری میں لکھا جاتا ہے. انسان جب موت کی بے ہوشی میں چلا جاتا ہے وجاءت سکرۃ الموت الا بالحق، جب موت کی بے ہوشی اس کے پاس آ جاتی ہے، موت کی غشی میں ہوتا ہے، جب موت کا آخری وقت آ جاتا ہے، جب انسان موت کے قریب ہوتا ہے الا بالحق ذلك ما كنت منه تحيد، اس کے ذہن میں وہ تمام باتیں آ جاتی ہیں کہ میں نے فلاں جگہ پہ یہ بات کی، اپنی زبان سے یہ گفتگو کی، میں نے فلاں مسلمان کی یہ دل آزاری کی. اپنی زبان سے وہ بات کرو کہ کوئی مسلمان دکھی نہ ہو، رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرو، حسن اخلاق سے پیش آؤ، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کی غیبت نہ کرے، حسد اور بغض سے بچ جاؤ، اپنی زبان کی حفاظت کرنے لگ جاؤ. واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون. پریشانیوں میں گرے ہو، پریشانیاں ہیں، مصیبتیں سروں میں منڈلا رہی ہیں، فتنے گر تمہارے سروں میں ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے 4 وظائف بتائے. مسلمانوں ان 4 وظائف کے اوپر عمل کر لو گے اللہ عز و جل تمہاری پریشانیاں دور کر دے گا. سب سے پہلے وہ شخص جو یہ کہتا ہے کہ میرے اوپر جنات کا سایہ ہے، کوئی کالا جادو کرنے والا ہے، کوئی ایسا شخص ہے جو مجھے تعویذ ڈالتا ہے، میں پریشان ہوں، میری بیماری نہیں جاتی، اتنے سال ہو گئے ہیں، میرا کام نہیں چلتا، میری کوئی پریشانی حل نہیں ہوتی، میں پریشان ہی رہتا ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے فرمایا او مسلمانوں اس کے اوپر عمل کر لو، کبھی پریشانی نہیں آئے گی. آج پریشانیوں کا شکار کیوں ہے؟ کیونکہ ہم نے اللہ عز و جلال کے قرآن کو چھوڑ دیا، محمد مصطفیٰ کے فرمان کو چھوڑ دیا اور اپنی ہی منمانی کرنے لگ گئے. ہم نے ان بابوں کے پیچھے لگ گئے، ان فقیروں کے پیچھے لگ گئے جو دھاکہ دینے والے، ان کو پیر بنا لیا، ان کے پیچھے اپنی زندگی بسر کر دی اور کہا یہی ہمیں چھڑا دیں گے، جنت میں لے جانے کا یہی سبب ہے. اس سے بڑی کم عقلی اور اس سے بڑی بدبختی انسان کی ہو نہیں سکتی جو یہ کہتا ہے کہ میں فلاں پیر کی بات ماننے والا، فلاں پیر سے مجھے یہ چیز مل جائے گی. نہیں نہیں، ملے گی تو اللہ کے قرآن سے ملے گی. اللہ رب العزت دینے والے ہیں، حاجت روا مشکل کشا اللہ ذوالجلال کی ذات ہے. رب کے علاوہ کوئی اور دینے والا نہیں، اللہ کے سوا کوئی سننے والا نہیں، اللہ ذوالجلال کے سوا کوئی مشکل کشا نہیں. اسی لیے سب سے پہلے یہ کام کیجئے. اگر آپ کو لگتا ہے آپ کے اوپر کوئی کتاب پڑھتا ہے، کوئی جادو کرتا ہے، کوئی تعویذ ڈالتا ہے، کوئی کالا علم ڈالتا ہے، اس سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے مہر لگا دی ہے کہ مسلمانوں جو شخص اس وظیفے کو پڑھ لے گا اللہ عز و جل اسے اس چیز سے نجات دے گا. لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. یہ دعا جو ہے صبح اور شام
100 مرتبہ پڑھ لیا کر، اللہ ذوالجلال تیری پریشانیاں دور کر دے گا۔ یہ جو تعویذ دھاگے ہیں یہ کسی کام کے نہیں آئیں گے۔ کالے جادو کرنے والے جادو کرتے رہے تو اس دعا کا معمول کر لے، اس دعا کو پڑھ لیا کر، صبح اور شام جنات سے تیری حفاظت ہو جائے گی، اللہ جنوں سے تیری حفاظت کر دے گا۔ لا الہ الا اللہ، اے اللہ تیرے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، وحدہ لا شریک لہ، تیرا کوئی شریک نہیں ہے، لہ الملک، اے اللہ بادشاہی تیری ہے، وَلَهُ الْحَمْدُ، اللہ تعریفیں تیری ہے، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور تو ہر چیز پر قادر ہے۔ یہ دعا جو پڑھ لیتا ہے صبح اور شام 100 مرتبہ، نہ اسے جنات تکلیف پہنچا سکتے ہیں، کوئی پریشانی اس کے اوپر نہیں آ سکتی، کوئی کالا علم اور جادو اس کے اوپر اثر نہیں کر سکتا۔ جو اس وظیفے کو اپنا معمول بنا